فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتاب پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 9 پر۔ اور جیسا کہ آپ کو ہر ریڈنگ کے پارٹ کے آغاز میں بتاتی ہوں کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں حرف الف سے۔ یہاں پر اس کتاب میں حروف کے مطابق چلتے ہوئے احادیث اہل بیت علیہم السلام ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ریلیشن ہے۔ ہم فصل 7 پہ پہنچے ہیں، اور جبکہ آپ کو علم ہے کہ کل 28 فصول ہم پڑھیں گے اس والیوم میں۔ یہ والیوم 1 ہے، تو فصل 7 پہ ہم پڑھتے ہوئے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس کو ہم اسی نشست میں مکمل کر کے اور پھر فصل 8 کی طرف آگے کی طرف جائیں گے۔ اور آئیے اب ہم فصل 7 کے جو بقایا حصہ ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پیج 150 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اسی صفحے پر اسی کے اختتامی جو اس کے مراحل ہیں اس پہ، یعنی اس پیج کے جو آخری حصہ ہے اس میں یہ ہے حدیث۔ ہم پہنچے ہیں حدیث 423 پر۔ آئیے اس حدیث سے اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے، خوبصورت انداز میں ان کی تربیت کی، اور جب ان کے آداب پایۂ تکمیل کو پہنچ گئے تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں امت کے امور تفویض فرمائے تاکہ وہ بندگان خدا کی قیادت فرمائیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب بحار الانوار جلد 17 صفحہ 4، اور کتاب نور الثقلین تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 389، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے، کتاب کافی کا نام بھی لکھا ہے۔ اور اب آئیے حدیث 324 پہ ہم پہنچے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے، حتیٰ کہ انہیں ان مدارج تک پہنچا دیا جہاں تک وہ چاہتا تھا، اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو خداوند عالم نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب بحار الانوار جلد 17 صفحہ 8، حدیث 425 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو اچھے آداب تعلیم فرمائے، خوبصورت انداز میں ان کی تربیت فرمائی، اور فرمایا کہ درگزر کرنا اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ جب آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بلند پایا کے ہیں۔ اور پھر حدیث نمبر 326 میں پڑھتے ہیں، لکھا، اچھا اس پہلے اس حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، کتاب نور الثقلین جلد 5 صفحہ 389، اور کتاب بصائر الدرجات کا نام لکھا ہے، لیکن یہاں پر اس کے صفحات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم پہنچ گئے حدیث 326 پر، لکھا ہے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کے انداز میں آداب تعلیم فرمائے، اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ العظیم، اور یہ حوالہ یعنی یہ الفاظ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 389۔
اب اگلی اس پہ چلتے ہیں. حدیث 427 پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے آداب تعلیم کیے اور میری اچھی تربیت فرمائی. حوالہ کتاب نور الثقلین جلد 5 صفحہ 392 اور کتاب مجموع البیان کا بھی نام لکھا ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث پر ہم پہنچے ہیں 428 پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا تربیت یافتہ ہوں اور علی علیہ السلام میرے تربیت یافتہ ہیں. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 16 صفحہ 231. حدیث 429 پر کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آداب سکھائے. میں مومنین کو آداب سکھاتا ہوں اور بزرگوں کو ادب کا وارث بناتا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کتاب بحار الانوار جلد 7 صفحہ 267 پہ. آئیے آگے لکھا ہے کہ قول مؤلف کے دیکھیے کتاب خلق باب یا خلق ہے میرے خیال ہے باب 1102 اور بریکٹ میں اس کو عنوان لکھا ہے خلق عظیم. چلتے ہیں اگلی جانب. 74 نمبر پہ ٹاپک ہے آداب الہی کو اپنایا جائے. آئیے اس سے ریلیٹڈ احادیث پڑھتے ہیں. حدیث 430 پہ ہم پہنچے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. فرمایا مولا نے کہ جو شخص آداب الہی کو اپناتا ہے خداوند عالم اسے دائمی کامیابی تک پہنچاتا ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 92 صفحہ 214. حدیث 431 پہ آئیے پڑھتے ہیں. یہاں پر مولا امام رضا علیہ السلام کا قول. مولا فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی ہم نے جو ان کفار میں سے بعض کو دنیا کے مال و دولت سے نہال فرمایا ہے تم اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھانا. تو لکھا ہے کہ پھر پیغمبر نے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو شخص خدائی آداب کو نہیں اپنائے گا وہ اس دنیا سے دنیاوی حسرتیں اپنے ساتھ لے جائے گا. حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے فقہ الرضا اور اس کتاب ہے آگے بحار الانوار جلد 71 صفحہ 348. حدیث 432 پہ ہم آ گئے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کو کی بڑے اچھے انداز میں تربیت فرمائی ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ترجمہ ناواقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 اور صفحہ 8. حدیث 433 پہ ہم پہنچے. مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ جو شخص خدائی آداب کی بنیادوں پر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ اپنے ذاتی آداب کی بنیادوں پر بھی اصلاح نہیں کر پاتا. حوالہ کتاب غرر الحکم. اب ہم پہنچ گئے ہیں 75 نمبر پہ جو عنوان ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تادیب. اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں. یہاں اس میں حدیث 434 پہ ہم پہنچے. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں بعض اوقات نعمتوں میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آداب سکھانے کی ایک قسم ہوتی ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 378. آئیے آگے چلتے ہیں. حدیث 435 پڑھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی تادیب و سزا مومن کے امتحان انبیاء کے درجات اور اولیاء کی بزرگی کے لیے ہوتی ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 81 صفحہ 198 جلد 67 صفحہ 235. اب حدیث 436 ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا بندہ مجھ پر اپنے احسان کی بارش فرما اور آزمائش سے تادیب نہ فرما. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 127. حدیث ہے 437 نمبر پہ بار الہ سزا کے ذریعے مجھے آداب نہ سکھا اور ناگہانی عذاب میں مجھے گرفتار نہ فرما. حوالہ یہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہم نے پڑھا اور یہاں پر نوٹ کیجئے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ دعائے ابو حمزہ سمالی سے اقتباس لیا گیا ہے اور اقبال الاعمال کتاب کا نام ہے جس کا صفحہ 67 ہے. یہاں پہ یہ ہمیں ملے گا. چلتے ہیں آگے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں حدیث 438 میں کہ جب کسی قوم میں کوئی مصیبت رونما ہو جائے اور پھر بھی وہ اس سے سبق نہ سیکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی جو سزا اسے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 10 صفحہ 78. چلیے اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں قول مؤلف لکھا ہے کہ بلا یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے آزمائش اور لکھا ہے باب آزمائش میں خدا یاد آتا ہے. بس اتنی تفصیل یہاں پر ہے. اب ہم پہنچ گئے. ہم نے اب مکمل کر لیا
فصل 7 کو، اور اگر ہم اس فصل 7 کو پچھلی نشست میں مکمل کرتے تو یہ دیکھیے نا 9 منٹ سے زیادہ، تو یہ اس میں بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا۔ اور اب آئیے ہم فصل 8 کی جانب آتے ہیں جس کا عنوان ہے اذان۔ آئیے اذان سے ریلیٹڈ یہاں پر بہت ساری احادیث ہیں، تو ٹاپک وائز پڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پر 76 نمبر پہ یعنی اذان ہی لکھا ہے، حدیث 439 لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کنز الاعمال، اور یہاں پہ خے کے ساتھ نمبر عدد لکھے ہیں 20954۔ اب پہنچ گئے ہیں حدیث 440 پر، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقیناً شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور اس میں بھی خے ہے 20941۔ پھر حدیث 441 پر آئے ہم، یہاں پر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آسمان والے اہل زمین سے سوائے اذان کے کچھ نہیں سنتے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور خے کے ساتھ لکھا ہے 20934۔ سامعین، ہوا یوں کہ بالکل جب ہم نے فصل 8 کا آغاز کیا تو آپ کو میں احادیث کے نمبر بتانا بھول گئی کہ کتنی احادیث اس فصل میں ہیں۔ تو اس میں کل احادیث کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ ہم 439 حدیث سے آغاز کریں گے اس فصل میں، جس کا عنوان ہے اذان، اور یہاں پر ہم 451 تک احادیث اس ٹاپک کی پڑھیں گے۔ اور اب آئیے 77 نمبر پہ یہاں پر عنوان ہے مؤذن۔ اس حوالے سے حدیث 442 پہ ہم پہنچے، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مؤذن کی آواز و نگاہ کی حد تک مغفرت ہوتی ہے، ہر خشک و تر شے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کی اذان کو سن کر جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے مؤذن کو ایک نیکی ملتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 84 صفحہ 104، اور ساتھ ہی یہاں پر لکھا ہے کہ المقنع، یہ بھی کتاب کا نام ہے، الف لام میم قاف نون عین ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ عین ہے تو اور یہاں پر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کنز الاعمال بھی لکھا ہے ساتھ ساتھ، اور اس میں لکھا ہے خے 20880۔ اور آگے چلتے ہیں اگلی حدیث سے 443 کہ جو شخص خشک و خالی زمین میں ہو اور بوقت نماز اذان کہے اور نماز قائم کرے تو اس کے پیچھے اس قدر ملائکہ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی صف کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی، حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خے 20930۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے ابھی اسی حدیث میں کہ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر اذان و اقامت کہہ کر نماز ادا کرے تو اس کے پیچھے اس قدر خلق خدا نماز پڑھتی ہے کہ جن کی صف کے دونوں کنارے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور یہاں پہ خے لکھا ہے 20930۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب آگئے حدیث 444 پر لکھا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر مؤذن کا حق یہ ہے کہ تو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ وہ تجھے تیرے رب عز و جل کی یاد دلاتا ہے، تجھے تیرے حق کی طرف بلاتا ہے اور خدائی فریضے کی ادائیگی میں تیری مدد کرتا ہے، لہٰذا تو اس کا شکریہ ادا کر جیسے تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 74 صفحہ 7۔ اور اب ہم حدیث نمبر 445 پر آئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اذان اس شخص کو دینا چاہیے جو تم میں سب سے زیادہ فصیح ہو، اور نماز اسے پڑھانا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ فقیہ ہو۔ اور حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 84 صفحہ 161۔ آئیے اب ہم پہنچ گئے حدیث 446 پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے تو عنوان ہے، یعنی 78 نمبر کا عنوان ہے اذان کی تفسیر۔ آئیے اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں۔ حدیث 446 پڑھتے ہیں، تھوڑی سی طویل ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے منارہ مسجد پر چڑھ کر اذان دینا شروع کر دی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام رو دیے، اور ان کے رونے پر
ہم بھی رو دیے۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو کہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بہت سے معانی ہیں، کیونکہ مؤذن کا اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کے قدیم، ازلی، ابدی، عالم، قادر، قوی، حلیم، کریم، جواد ہونے اور اس کے جود و عطا اور کبریائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب بحار الانوار جلد 84 صفحہ 131۔ پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، مکمل حدیث اور ایک دوسری حدیث جلد 84 صفحہ 153۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ 79 نمبر پہ اگلا عنوان ہے کان میں اذان دینا۔ اس حوالے سے یہاں پر 5 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے حدیث 447 پہ ہم پہنچے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یا علی، جب تمہارے ہاں کسی لڑکے یا لڑکی کی ولادت ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تحفہ العقول صفحہ 17 اور بحار الانوار جلد 84 صفحہ 162۔ اب حدیث 448 پہ ہم آئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس اسماء بنت امیس سے سنا ہے اور انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میرے شکم اطہر سے حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور جب اگلے سال حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، اسماء، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں انہیں سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آئی۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں اقامت کہی۔ جب میں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ سامعین، یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 104 صفحہ 111۔ آئیے چلتے ہیں حدیث 449 نمبر پہ۔ یہاں پر امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 104 صفحہ 112۔ اور اب 440 نمبر پہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ جب تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اسے فرات کے پانی کی گھٹی دو، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 104 صفحہ 122۔ اب اگلی حدیث ہے 451 کہ جس کے اخلاق برے ہونے لگیں اس کے کان میں اذان کہہ دیا کرو۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اور اس میں حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 104 صفحہ 122۔ آئیے قول مؤلف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 672 باب، اب یہاں باب تھوڑا سا مٹا ہوا ہے اور میرے خیال ہے کہ یہ 40 ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ ہم نے یہاں پر سامعین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 451 تک جو احادیث پڑھی، یہ ہم نے اس وقت فصل 8 کو مکمل کر لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل 9، اور اس میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم حدیث نمبر 452 سے لے کر حدیث نمبر 464 تک پڑھیں گے۔ چھوٹی فصل ہے، اور یہاں پر آئیے ٹاپک ہے فصل نمبر 9 کا ایذا رسانی، اور یہاں پر یہ ایذا رسانی جو ہے وہ 80 نمبر پہ کا عنوان ہے، اور حدیث ہے 452۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے، تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں، وہی جو چونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 247۔
اور اب آئیے حدیث 453 جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 192۔ اب آ گئے ہم اسی فصل میں 81 نمبر پہ جو ٹاپک ہے کہ مومن کو ایذا رسانی۔ یہاں پر قرآن مجید سے سورہ احزاب کی آیت 58 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو کچھ کیے دھرے بغیر تہمت لگا کر اذیت دیتے ہیں وہ صریحی گناہ کے جس کا بوجھ اپنی گردن پر وہ اٹھاتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں حدیث شریف اسی حوالے سے اس ٹاپک پہ۔ حدیث 454 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 72۔ اور اس کے بعد حدیث 455 پر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو خوف زدہ کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 148 اور 152۔ آئیے یہاں پر اب ہم چلتے ہیں 456 حدیث پر جس میں مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس سے پہلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کا ہی کلام تھا اور یہ بھی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو میرے مومن بندے کو اذیت دیتا ہے اسے میرے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 152 اور دوسری ہے کتاب کافی جلد 2 صفحہ 35۔ حدیث نمبر 457 پہ ہم پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، مولا فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھے گا جس سے وہ ڈر جائے تو خداوند عالم بھی اسے اس دن ڈرائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 150، جلد 77 صفحہ 192 اور وسائل الشیعہ کتاب اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 614۔ اچھا سامعین، یہاں پر 2 نام لکھے ہیں نیچے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام بھی ہے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 458 اور یہ یہاں پہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے خلاف جنگ کے لیے گھات لگائی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 193 اور کتاب کافی جلد 2 صفحہ 351۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 459 کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا اسے کوئی اجر ملے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 150 اور یہاں پر قول مؤلف ملاحظہ ہو کتاب وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 587 باب 145۔ چلیے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے قول مؤلف میں کہ بریکٹ میں کہ مومن کو اذیت دینا حرام ہے۔ صفحہ 588 باب 146 مومن کی توہین کرنا اور اسے چھوڑ دینا حرام ہے۔ چلیے 82 نمبر پہ ٹاپک ایذا رسانی سے اجتناب، اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کل 4 احادیث ہیں۔ 460 حدیث میں کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں کو اذیت دینے سے بچو کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تو اپنے لیے دے رہا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 54۔ اب حدیث 461 امام زین العابدین کا کلام کہ کسی کو اذیت نہ دینا کمال عقل کی دلیل ہے اور دنیا و آخرت میں جسم کی راحت ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 141 اور 304۔ یہ 2 صفحات ہیں۔ پھر حدیث 462 پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے وہ لوگوں سے تو صرف ایک ہاتھ روکتا ہے جبکہ اس سے کئی ہاتھ رک جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 53 اور اب حدیث نمبر 463 مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کی اپنی جان تو تکلیف میں ہوتی ہے جبکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 53۔
اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب۔ نمبر 83 پر ہے کہ راہ خدا میں اذیتیں برداشت کرنا۔ اس عنوان کے مطابق سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ لکھا ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، پھر جب انہیں خدا کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی کو خدا کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور قرآن کا حوالہ یہاں پر ہے، 2-3 دیے گئے ہیں، سب مل کے پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے سورہ آل عمران کی آیت 195 ترجمہ۔ پس جو لوگ راہ خدا میں وطن سے آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے، انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفارے سے جنگ کی اور شہید ہوئے، میں ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں، سورہ انعام کا یہاں پر ذکر ہے، آیت 34 ترجمہ۔ اور آپ سے پہلے بھی بتیرے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور اذیت و تکلیف پر صبر کیا یہاں تک ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ اور سامعین یہاں پر اس حوالے سے اس ٹاپک پہ ایک ہی حدیث ہے، حدیث 464۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، راہ خدا میں مجھے جتنی اذیت پہنچائی گئی ہے کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خے کے ساتھ عدد لکھے ہیں 5818، اور قول مؤلف ملاحظہ ہو، نبوت بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 3، باب 3844، اور بریکٹ میں عنوان ہے آپ کا صبر۔ اور اب آئیے ہم فصل نمبر 9 کو مکمل کر کے فصل 10 پر پہنچ گئے، اور جس کا عنوان ہے التاریخ۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ یہاں پر حدیث نمبر 465 سے ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور کہاں تک پڑھیں گے یہ میں ساتھ ہی صفحے سے دیکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے حدیث جو آخری ہے، یہ صفحہ تھوڑا سا کھلنے میں ٹائم لے رہا ہے، ہاں جی، یہ ہم پڑھیں گے آخری حدیث یہاں پر 470۔ آئیے اب ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر عنوان 84 نمبر پہ ہے، سن ہجری کی ابتدا۔ یہ تاریخ ہے فصل 10 کا عنوان، اس میں 84 نمبر پہ عنوان آیا سن ہجری کی ابتدا۔ لکھا ہے حدیث 465 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ نے لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا کہ ہم کس دن سے تاریخ لکھا کریں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور سرزمین شرک سے نکل آئے۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے قب، اور آگے لکھا ہے منقول از تبری اور مجاہد بریکٹ کلوز۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 40 صفحہ 218، اور کتاب کنز الاعمال، اس میں خے کے ساتھ لکھا ہے 29553۔ چلیے 466 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے سن تاریخ کو قائم کیا، اور یہ بات ان کی خلافت کے 2 سال 6 ماہ بعد عمل میں آئی۔ انہوں نے ایسا حضرت علی علیہ السلام کے مشورے سے 16 ہجری میں کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پر کہ یہ بات جو کلام ہے یہ ابن مسیب کا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خے 29552۔ حدیث نمبر 467 پہ ہم پہنچے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس رقم کی ایک تحریر لائی گئی جس پر شعبان لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شعبان؟ کیا وہ جو اس سال آ رہا ہے، یا وہ جو گزر چکا، یا وہ جو اگلے سال آئے گا؟ تو انہوں نے اصحاب رسول سے کہا کہ لوگوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ مقرر کرو کہ جس سے وہ تاریخ کو صحیح طریقے پر پہچان سکیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ رومیوں کی تاریخ لکھا کریں۔ کچھ لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ رومیوں کی تاریخ لمبی ہوتی ہے کیونکہ وہ ذوالقرنین کی تاریخ لکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فارسیوں کی تاریخ لکھا کریں، تو انہوں نے کہا کہ فارسیوں کی تاریخ کی صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی نیا بادشاہ برسر اقتدار آتا ہے تو وہ پہلے بادشاہ کی تاریخ کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا سب لوگوں نے اس بات پر اجماع کیا کہ ہجری تاریخ کو ہی اپنایا جائے، کیونکہ ہجرت کے 10 سال تک ایسا ہی کیا جاتا رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ابتدا کر دی۔ حوالہ یہاں پہ لکھا ہے کتاب کنز الاعمال خے 29565، اور یہ جو ہم نے پڑھا یہ
ساری بات کہی تھی میمون بن مہران نے، میم یہ میم واو نون، میمون بن مہران نے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، روایت 29552 اور 29554، 29555 اور 29556۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 468 نمبر کی حدیث ہے اور یہ بھی کافی طویل ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طبری اور مجاہد نے اپنی اپنی تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کس دن سے تاریخ کو شروع کیا جائے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور سرزمین شرک سے یہاں تشریف لائے۔ گویا اس سے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد اس طرف تھا کہ اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو اور وہی تاریخ لکھا کرو جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگ لکھا کرتے تھے، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسی واقعے سے تاریخ لکھنے کا حکم دیا تھا۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 40 صفحہ 218۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا سامعین، یہاں پر ایک کتاب کا نام اور بھی لکھا ہوا ہے اس کے حوالے میں، مناقب ابن شہر عاشور، لیکن اس کی آگے اس کے صفحات یا کوئی جلد نہیں لکھی۔ آئیے حدیث 469 پڑھتے ہیں، وہ کافی طویل ہے، 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ لکھا ہے ابن ابی حنیفہ نے اپنی تاریخ میں اور ابن عساکر نے زہری اور شیبی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے اور ان کی اولاد پھلی پھولی تو اولاد آدم نے حبوط آدم ہے بے واو توئے حبوط آدم کی تاریخ مقرر کی اور اسے اپنایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو لوگوں نے بعثت نوح کی تاریخ کو اپنا لیا۔ یہ سلسلہ طوفان کی غرقابی کے موقع تک جاری رہا۔ اس کے بعد پھر طوفان نوح کی تاریخ کو اپنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالے جانے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بنو اسحاق نے بعثت حضرت یوسف علیہ السلام تک اسی تاریخ کو اپنائے رکھا اور پھر ان کی بعثت سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک اسی تاریخ کو اپنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تک بعثت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہی کو اپنایا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تک، پھر ان کی نبوت سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کی تاریخیں اپنائی گئیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام نے اپنی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالے جانے سے مقرر کی۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے تک جاری رہا۔ پھر تعمیر کعبہ کی تاریخ کو اپنایا گیا، حتیٰ کہ معاد میم عین دال معاد نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ چنانچہ جب وہ سرزمین تہامہ تے ہے الف میم ہے تہامہ سے نکلے تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی تاریخ کو اپنایا۔ تو یہ سلسلہ کعب بن لوئی کی وفات تک جاری رہا۔ پھر کعب کی تاریخ وفات کو تاریخ کے طور پر اپنایا گیا، یہاں تک کہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ ہاتھیوں کے واقعے کو عام الفیل کے نام سے تاریخ کے طور پر اپنایا گیا۔ یہ سلسلہ عمر بن خطاب کے تاریخ ہجری کے مقرر کرنے تک جاری رہا اور سن 17 ہجری یا 18 ہجری میں ہجرت کے واقعے کو سن تاریخ کی صورت میں اپنایا گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے کتاب تفسیر در منصور میم نون سے واورے اور جلد نمبر 1 صفحہ 62 اور 63۔ اور اب آئیے اس فصل کی آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ 470 لکھا ہے ابن عساکر نے عبدالعزیز بن عمران سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے ابتدائے خلقت ہی سے تاریخ کو اپنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے حبوط یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نزول کی تاریخ کو اپنایا گیا اور بعثت حضرت نوح علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے خلاف دعا کی تاریخ کو اپنایا گیا اور طوفان نوح تک یہ سلسلہ جاری رہا
اور پھر نار نمرود میں حضرت آدم علیہ السلام کے ڈالے جانے کے واقعے کو تاریخ کے طور پر اپنایا گیا، لیکن اولاد اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے واقعے کو تاریخ کے طور پر اپنا لیا۔ پھر کعب بن لوئی کی موت کے واقعے کو تاریخ کی بنیاد قرار دیا گیا، اس کے بعد عام الفیل کو تاریخ قرار دیا گیا۔ آخر کار مسلمانوں نے ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن تاریخ کے طور پر اپنا لیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے کتاب تفسیر در منصور، جو کہ جلد اس کی 1 اور صفحہ 63۔ تو یوں سامعین ہم پیج 169 پر آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم نے الحمدللہ فصل نمبر 10 مکمل کر لی ہے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی نشست میں ہم فصل نمبر 11 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔